رضا ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے گزارش ہے صبح 9 سے 10 بجے انشاءاللہ اس کی ٹائمنگ ہوگی روایتی سال کی طرح. بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد نواب کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد. اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پر ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے باجمات بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین. بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت پہ اور ان کی پاک آل کی عزت و عظمت پہ مل کے باجمات بآواز بلند صلوات. درود سب نے پڑھا لیکن آہستہ آواز سے، بلند آواز سے صلوات. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان و رحیم اللہ بانیان فرش عزا کے اس پرخلوص عقیدت اور معرفت کے ساتھ اس فرش عزا کے اہتمام کو امام قائم علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مالک کائنات تا ظہور امام زمان علیہ السلام جعفری برادران کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. مالک کائنات اس گھر کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. اب جتنے بھی مومنین و مومنات باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مالک آپ سب کی توفیقات میں وسعت عطا فرمائے. مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5، 12، 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. مالک ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جو زیارات مقدسہ پہ جانا چاہتا ہے، جو اپنے رزق کی وسعت چاہتا ہے، جو بیمار ہے اس کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہے اس کے اولاد نرینہ کے لیے،
جو پردیس میں ہیں وقار جعفری بھائی، مالک کائنات ان کی آل و اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے گھر کی خیر و عافیت کے لیے مل کے باجماعت بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ماشاءاللہ درود پھر سب نے آہستہ آواز سے پڑھا، ذرا بلند آواز سے صلوات اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہے اجازت بات کا آغاز کیا جائے۔ میرے آج کی گفتگو کا مرکز و محور ذات شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ بانیان نے خصوصی طور پہ حکم کیا ہے کہ آپ نے فضائل اور مصائب شہزادہ علی اکبر بادشاہ علیہ السلام کے پڑھنے ہیں، لہٰذا اتنا بڑا موضوع ہے اور اتنا روحانیت والا موضوع ہے، اس موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے جس کی شبیہ ہے مجھے اس کا تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا۔ خدا قرآن مبارک میں ارشاد فرما رہا ہے، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جس نے دہلیز سیدہ پہ سجدہ کیا۔ چونکہ قدیمی عزادار بیٹھے ہیں، ذاکر گھر چہرے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے جو میں نے ذرا تمہیدی گفتگو میں نتیجہ دینا تھا، زیدی صاحب میں نے جلدی اسی بات پہ لے آئی۔ مجھے قسم ہے دہلیز سیدہ کی جس پہ ستارہ اتر رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور میرا حبیب کبھی بہکا نہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ۔ وما ینطق عن الہوی، اور یہ اپنی خواہش سے نطق ہی نہیں کرتا، یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک میرے اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ مالک آپ السلام، جب تک میں اللہ وحی نازل نہ کر دوں تب تک یہ میرا نبی بولتا ہی نہیں۔ مومنین اکرام میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے۔ آئے ہائے، آپ جیئیں، مالک بات کو سلامت رکھے، کیا خوبصورت چہروں کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے۔ یہ نبیوں کے سلطان وحی کے بغیر نطق نہیں کرتے۔ اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا، اور ہر چیز محمد مصطفیٰ کے قبضہ قدرت میں دے دی۔ قبضہ قدرت میں تھی تو اس لیے محمد مصطفیٰ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت، بسم اللہ، آپ جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے، میں شہزادہ علی اکبر کی ہی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن اس بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے مجھے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کون محمد مصطفیٰ؟ کس نبی کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں، اور خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے مثل نور ہی، میرے نور کی مثال ہے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ زیدی صاحب، بہت شکریہ۔ خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں، اور خود ہی قرآن میں فرما رہا ہے مثل نور ہی، میرے نور کی مثال ہے۔ مالک تیرے قرآن میں تضاد؟ کہا میرے قرآن میں تضاد نہیں ہے، تیرے سمجھنے میں تضاد ہے، کیونکہ تشریف لے جانے میں اور بھاگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو سلامت رہو، مالی تیری معرفت میں وسعت عطا فرما۔
یہ وہی بولا ہے جو اس جملے کو سمجھا ہے. مومنین اکرام، کہاں میرے قرآن میں تضاد نہیں ہے، کہاں میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نور کی مثل نہیں، میرے نور کی مثل ہے. مثل اور چیز ہے، بہت شکریہ، اور مثل اور چیز ہے. چلو میں اپنے بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر بڑے پیار و محبت کے ساتھ بات کو اور قریب کر رہا ہوں. مثل اور مثل میں فرق دیکھنا ہو تو ایک محقق کہتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. مجھے تذکرہ حضرت علی اکبر بادشاہی کرنا ہے، لیکن اس بارگاہ میں پھر کہہ رہا ہوں پہنچنے کے لیے مجھے محمد کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ رہا ہے. مثل اور مثل میں فرق دیکھنا ہو تو محقق کہتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے نا، جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل، اور جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے. سننا سننا سننا، جو آئینے کے باہر ہے زوار بھائی وہ ہے اصل، بہت شکریہ، اور جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے. باہر والا ہاتھ اٹھائے گا، جو آئینے میں دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا. باہر والا مسکرائے گا، وہ بھی مسکرائے گا. باہر والا زلفوں کو سنوارے گا، وہ بھی زلفوں کو سنوارے گا. کیوں؟ اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ رضوان گارڈن ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کا حسن سماعت ہے، اور جو شان رسالت پہ بول رہے ہو، اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر اندر والا جو آئینے میں نظر آ رہا ہے، چچا جو آئینے میں دکھائی دے رہا ہے، اگر اندر والا باہر والے کی طرح ہوتا، اس جیسا ہوتا، تو اپنی مرضی کر جاتا، نہ ہاتھ اٹھاتا. بہت شکریہ. مالک پاک آپ کے گھر کو، تعمیراتی کام کو جلدی مکمل پہ پہنچائے. مالک آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے. اگر اندر والا باہر والے کی طرح ہوتا، اس جیسا ہوتا، اپنی مرضی کر جاتا، نہ ہاتھ اٹھاتا، نہ مسکراتا، نہ زلفوں کو سنوارتا. لیکن اس کا تو اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی تو اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا میرا حبیب محمد مصطفیٰ والی و بختہ، سلار کائنات، مجسمہ عبادات، پیغمبر ارض و سما، خواجہ بدر الحنین، جد الحسن والحسین، سراج المنیر، بشیر و نذیر، شافی روز جزا، غم خاردہ محشر، وحدانیت کی پہچان، مزمل نبی، طٰہٰ نبی، مدثر بولو تو صحیح نا، یاسین نبی. اس کا تو اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی تو اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. یہ مثل نہیں ہے، یہ تو مثل ہے. آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو ہی بتا یہ مثل ہے یا مثل ہے. تو نبیوں کے سلطان گفتگو کر رہے تھے، بول رہے تھے، لوگوں نے سمجھا نبی بول رہے ہیں. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ محمد نہیں بول رہا، یہ تو مثل ہے، اصل میں اللہ بول رہا. جیو جیو سلامت رہو، چچا آپ کی زندگی ہو، مولا آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. یہ نبی نہیں بول رہا، یہ تو مثل ہے، اصل میں بول رہا ہوں. نبیوں کے سلطان نے مشرکین کی طرف کینکریوں کو پھینکا، لوگوں نے سمجھا محمد مصطفیٰ کینکریوں کو پھینک رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کینکریاں تو نہیں پھینک رہا، تو مثل ہے، اصل میں پھینک رہا ہوں.
محمد مصطفیٰ نے بیعت رضوان کے موقع پر اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا اور ان سے بیعت کو لیا. جیسے ہی ان سے بیعت لی صحابہ نے سمجھا کہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں پکار کے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، محمد یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، تو مثل ہے، اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے. تو آصف رضا کہنا یہ چاہ رہا ہے نبی بولے، نبی نہیں بول رہے، اصل میں اللہ بول رہا ہے. نبی کینکریاں پھینکے، نبی نہیں پھینک رہے، اصل میں اللہ پھینک رہا ہے. نبی بیعت لے، نبی نہیں لے رہے، اصل میں اللہ لے رہا ہے. اب اس بات کو بھی مانو نا کہ اگر 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں پلانوں کا منبر بنا کر علی کا ہاتھ اٹھا کر محمد کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، نبی نہیں کہہ رہے، یہ تو مثل ہے، اصل میں اللہ کہہ رہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ تو مثل ہے، یہ تو مسئلہ ہے اصل میں. اور میں بڑے آرام سے بڑے محبت کے ساتھ صرف بات کر کے رکوں گا نہیں، میں گزر جاؤں گا اور بولے گا وہی جو بات کو سمجھے گا. اور اگر نبی کو کسی پہ پہاڑوں پہ جاتے ہوئے بھلا لے، وہ نبی نہیں بھلا رہا، یہ تو مسئلہ ہے. آئے ہائے بولو چاچا زندگی ہو حیدری. یہ تو مسئلہ ہے اصل میں. بسم اللہ مولا امام زمانہ معرفت میں وسعت عطا فرمائے. اصل میں اللہ بلا رہا ہے. جب آپ مقام رسالت کو سمجھو گے، مقام صحابہ، مقام اہل بیت، مقام ازواج مطہرات خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. پہلے مقام رسالت کو تو پہچانو. اور اگر نبی پہ ہی بحث ہو رہی ہے کہ نوری ہیں یا خاکی ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں یا قبر میں جا چکے ہیں، اس بحث کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زبان پر کلمہ ہے، ابھی دل میں نہیں اترا. شکریہ، بہت شکریہ. ابھی کلمہ صرف زبان پہ ہے، دل میں نہیں اترا. اور اگر دل میں اتر گیا ہوتا تو پھر جب نبی نے کاغذ قلم مانگا تھا تو دے دیتے. اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میں بڑے مضبوطی سے بیٹھا ہوں. مومنین اکرام، مقام رسالت کو پہچانو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم نہیں، اگر درود پڑھنا تو مل کے ذرا باجمات بواز بلند صلوات. چاچا فیاض ذرا اونچی آواز سے پڑھنا. بسم اللہ بڑے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ذرا مل کے پھر باجمات بواز بلند صلوات. مقام رسالت کو پہچانو. اللہ نے نبیوں کے سلطان کو بنایا، تصویر ایک تھی، اس کے عاشق 2 ہو گئے. میں بڑی محنت کر کے مزمل بھائی کس بارگاہ میں پہنچنے لگا ہوں. آپ ذاکر گھر چہرے ہیں، آپ بہت لطف لیں گے. تصویر ایک تھی اور عاشق اس کے 2 ہو گئے. تصویر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور جو 2 عاشق ہیں، عرش پہ اللہ تھا، فرش پہ حسین تھا. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. چچا آپ کی زندگی ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے. عرش پہ اللہ اور فرش پہ حسین علیہ السلام. محمد مصطفیٰ کے عاشق ہو گئے. اور جیسے ہی عاشق ہوئے، نہ اس کا گزارا محمد کے بغیر تھا، نہ اس کا گزارا محمد مصطفیٰ کے. اور ایسی محبت ہوئی، ایسی محبت ہوئی کہ محمد مصطفیٰ نے اس کو اٹھا اٹھا کے کہنا شروع کیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے. اللہ اکبر
بھائی بولنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. امام زمان آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے. اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا. اس نے کہا اگر میں محمد مصطفیٰ سے بہتر بناؤں, یعنی اس سے بہتر بناؤں, تو وہ توہین ہے, اور اگر اس سے کم تر بناؤں تو وہ میرے فن کی توہین ہے. نہ اس سے کوئی کم بنا سکتا ہوں, نہ اس سے کوئی بہتر بنا سکتا ہوں. اس نے کہا کیوں نہ اسی کو دوبارہ دوہرا دوں. اس نے تصویر محمد عربی دی, رب آپ بنا کے لٹیا گیا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, بسم اللہ بسم اللہ. اس نے خوب شہزادہ علی اکبر کو محمد مصطفیٰ جیسا بنا دیا. اس نے یہی پرتاؤ اس کو ہی دوبارہ دوہرا دیا. زیدی صاحب, محمد کو دے کے اس نے علی اکبر کو بنایا, علی کو دے کے اس نے خوب عباس کو بنایا, زہرا کو دے کے اس نے خوب ثانی زہرا کو بنایا. وہ انہی کو دوہرا رہا تھا, بار بار انہی کو پلٹا رہا تھا. دیکھنے میں وہ علی اکبر تھا, در حقیقت وہ نور ایک ہی تھا. مومنین اکرام, اور اتنی روحانیت والا ماحول, اور میں اسی روحانیت والے ماحول کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے خوبصورت, ایک ہوتا ہے جمیل, اور ایک ہوتا ہے حسین. پھر سنیے گا فضل بھائی, ایک ہوتا ہے خوبصورت, ایک ہوتا ہے جمیل, اور ایک ہوتا ہے حسین. بندے خوبصورت ہیں, اللہ جمیل ہے, اور بندوں اور اللہ کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو حسین ہیں. مزمل بھائی یہ بات بولنے والی تھی. حیدر تیری زندگی ہو, مولا تیری معرفت میں وسعت عطا فرمائے. بندے خوبصورت ہیں, زیدی صاحب اللہ جمیل ہے, اور ان خوبصورت اور جمیل کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو حسین ہیں. مومنین کرام, جو خوبصورتی ہوتی ہے نا, وہ علاقے کے ساتھ بدل جاتی ہے. میں بڑی محبت کے ساتھ, میں آپ کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے, آپ کی آنکھیں وضو کر رہی ہیں, بڑی روحانیت ہے, میں بڑی محبت کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. جو خوبصورتی ہوتی ہے, بندے خوبصورت ہیں, خوبصورتی علاقے کے ساتھ بدل جاتی ہے. جو یہاں پہ خوبصورت ہے وہ افریقہ میں خوبصورت نہیں, اور جو افریقہ میں خوبصورت ہے وہ یہاں پہ خوبصورت نہیں. پتہ چلا خوبصورتی علاقے کے ساتھ بدل جاتی ہے, لیکن جو حسین ہوتا ہے وہ فرش پہ بھی حسین ہے, وہ عرش پہ بھی ہے. آپ جیئے, مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ کے کیا کہنے, مولا آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی توجہ ہے, لطیف بھائی, جو حسین ہوتے ہیں وہ فرش پہ بھی حسین ہے, وہ عرش پر بھی حسین ہے. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے, یوسف خوبصورت تھے, حسین آل محمد ہے. چاچا آپ کی زندگی ہو, امام زمان آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے, مولا آپ کو کسی کمینے کے محتاج نہ کرے. یوسف خوبصورت تھا, آل محمد حسین ہے. آؤ میں فرق بتاتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی میں اور ان کے حسین ہونے میں فرق کیا ہے. یوسف اتنا خوبصورت تھا, مولا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا یوسف بھی خوبصورت, علی اکبر بھی حسین, مولا علی اکبر اور یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ مولا کہتے بتا یوسف کتنا خوبصورت تھا. مولا اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا, ہاتھوں میں پھل رکھے تھے اور چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھی, لیکن
مثال کی جگہ پہ انگلیاں کاٹ لی اور خبر نہ ہوئی، انگلیاں کاٹ لی اور خبر نہ ہوئی، انگلیاں کٹ گئی اور خبر نہ ہوئی۔ مولا کہتے ہیں اچھا یوسف اتنا خوبصورت تھا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی اور خبر نہ ہوئی۔ کہا ہمارا اکبر اتنا حسین ہے، اگر وہ چہرے سے نقاب ہٹائے یوسف اپنا گلا کاٹ لے اور خبر نہ ہو۔ آپ جیو شہزادہ علی اکبر بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی معرفت میں وسعت عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ کہا گیا اگر ہمارا اکبر اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے، یوسف اپنا گلا کاٹ لے اور اسے خبر نہ ہو۔ ہائے ہائے، توجہ ہے مومنین کرام، یہ خوبصورتی اور حسن میں فرق کیا ہے؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ سننا مومنین کرام، بڑی روحانیت، بڑی قبولیت والا ماحول، مولا یہ معرفت، یہ روحانیت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ جو حسین ہوتا ہے نا وہ پہلے اپنے قریب کرتا ہے۔ جو حسین ہوتا ہے، آل محمد حسین ہے، یہ پہلے اپنے زیدی صاحب قریب کرتے ہیں۔ جو حسین ہوتا ہے، پھر سننا، پہلے قریب کرتا ہے، پھر مانوس کرتا ہے، مانوس کر کے پھر محبت پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کر کے پھر مودت پیدا کرتا ہے، مودت سے وہ عشق پیدا کرتا ہے، اور جب عاشق تڑپنے لگتا ہے یہ پردے میں چلا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سننا مومنین اکرام، یہ پہلے قریب کرتا ہے جو حسین ہوتا ہے، پھر مانوس کرتا ہے، مانوس کر کے پھر محبت پیدا کرتا ہے، محبت کو پھر مودت میں بدلتا ہے، مودت کو پھر وہ عشق میں بدلتا ہے، اور جب عاشق تڑپ رہا ہوتا ہے پھر یہ پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے، اور پردہ غیبت میں وہ عاشق کا تڑپنا دیکھتا ہے، یہ میری محبت میں کتنا تڑپ رہا ہے۔ بہت شکریہ تیری زندگی ہو، مولا امام زمانہ تجھے سلامت رکھے۔ مومنین اکرام، یہ ہے حسین۔ بلندیوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں چاچا، جو بلندی اس کے لیے دو لفظ لغت عرب میں استعمال ہوئے۔ علی کا معنی بلندیوں کی انتہا، کتنی انتہا مجھے خبر نہیں ہے۔ بہت شکریہ، مالک آپ کو سلام۔ کہتے بے انتہا۔ چلو میں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہوں، علی اس بلندی کی انتہا کو کہتے ہیں، اتنی انتہا کہ خبر نہ ہو، پتہ نہ چلے علی ختم کہاں ہوا ہے اور اللہ شروع کہاں ہوا ہے۔ بسم اللہ مومنین اکرام، خبر نہ ہو علی ختم کہاں ہوا ہے اور اللہ شروع کہاں ہوا ہے۔ آپ جو بڑی محبت کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں بات کو اور آسان کرتا ہوں۔ آپ اس جملے پہ ابھی اتنا بولے نہیں جتنا بولنا میں دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن چلو میں جملہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا علی اتنا بلند ہے کہ خبر نہ ہو علی ختم کہاں ہوا ہے اور اللہ شروع کہاں ہوا ہے۔ آپ اب اس جملے پہ ضرور بولو گے، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہے اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو تیری زندگی ہو، حسن تو آباد و شاد رہے، سارے بولو حیدری۔ یا علی مولا، توجہ ہے، جو ختم ہو جائے حیدری صاحب وہ علی نہیں ہے اور جو شروع ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جب آپ جیسے زیرک بزرگ دعا دیتے ہیں تو روحانیت میں اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ مومنین اکرام، کسی نے مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی نبیوں میں معجزے بانٹے گئے؟
مولا امیر کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارے ہی معجزے نبیوں میں بانٹے گئے ہیں، ہمارے ہی معجزے نبیوں میں تقسیم کیے گئے۔ کہنے لگا مولا داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا، مولا آپ کر سکتے ہیں، مولا آپ کر سکتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں وہ جو سامنے لوہے کا کبال پڑا ہے نا اسے اٹھا۔ حیدر اس نے لوہے کا کبال اٹھایا، مولا کہتے ہیں اسے کھینچ، اس نے کھینچا، اس کے ہاتھوں میں موم ہوا، ڈر کے فوراً پھینک کے کہنے لگا یا علی یہ تو میرے ہاتھوں میں ہو رہا ہے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں اگر میرے ہاتھوں میں ہوتا تو داؤد مجھ جیسا ہوتا۔ بولو مزمل بھائی تیری زندگی ہو حیدری۔ اگر یہ میرے ہاتھوں میں، اگر یہ میرے ہاتھوں میں ہوتا تو وہ مجھ جیسا ہوتا۔ میں نے کہا بلندیوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے۔ پہلا لفظ علی، علی کا معنی بلند، کتنا بلند مجھے خبر نہیں۔ دوسرا لفظ استعمال بلندیوں کے لیے ہوتا ہے اکبر، اکبر کے معنی بلند، کتنا بلند ہے مجھے خبر نہیں، لیکن روزانہ 5 وقت آپ سنتے ہو اللہ اکبر، یعنی وہ اتنا بلند ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکبر کہہ رہا ہے۔ رحمان گارڈن والوں قدموں پہ بھی کھڑے ہو جاؤ گے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں خبر کہ کون کس رنگ میں اس جملے کی دعا اور داد میں بولے گا اور کون کس رنگ میں بیٹھا رہے گا۔ چاچا یہ تو میں جملہ کہہ کے اندازہ کروں گا۔ بلندیوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، علی کا معنی بلند، اکبر کا معنی بلند۔ خود سوچو وہ کتنا بلند ہوگا جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ خود سوچو وہ کیا ہوگا جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے، بولنا بھائی، جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہو، جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہو، جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے، وہ کتنا محمد انوال، وہ کتنا شاہد بلند ہوگا جو علی بھی ہے اللہ اکبر، اکبر بھی ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے۔ اتنے سخی تھے، اتنے، میں معافی چاہتا ہوں میں نے لفظ سخی کہا ہے، یہ سخی نہیں تھے، یہ کریم تھے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے وہ اس جملے پہ اپنے قرضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی عزت و عظمت پہ بولنا ضرور۔ یہ سخی نہیں تھے، یہ کریم تھے، کیونکہ سخی مانگنے پہ عطا کرتا ہے، یہ مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مانگنے سے بن مانگے، بسم اللہ، ہائے کہنے منگنا بھی نہیں بہندا، یہ بن مانگے ہی عطا کر دیتے ہیں۔ مومنین اکرام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا گھر عرب کے اندر وہ گھر تھا کہ جن کا دسترخوان بڑا معروف تھا۔ جب بھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے گھر میں ہر وقت دھواں اٹھتا تھا۔ دھواں اٹھنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں پہ کھانا مل سکتا ہے، اور شہزادہ علی اکبر کے دسترخوان پہ ہر وقت 24 گھنٹے کھانا ملتا تھا۔ جو کوئی بھی مسافر آتا تھا، جی بسم اللہ، ہائے صدقے جاواں، بسم اللہ، کہہ رہے نے وسطے کران دی نشانی ہے کہ ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہے۔ آپ نے جو جملہ دیا ہے، جب جدو وسطے سن تب ہر وقت گھر سے دھواں اٹھتا تھا۔
تقدیر اور مقدر نے ایسا وقت لے آیا کہ یہ خود پانی مانگتے تھے، کوئی پانی نہیں دیتا تھا۔ صدقے جاواں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بزرگوں نے جملہ دیا ہے، ماحول بنا ایسا ہوا تھا کہ آپ کا رونے کو جی چاہ رہا تھا، آپ کا ہائے کہنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کہہ رہے وس دے کراں چ تواں چل دے اٹھ دے۔ جب آباد تھے تو کائنات ان کے در پہ جھکتی تھی، جب امت نے ان کو اجاڑ دیا، علی کی بیٹی 36 شہروں سے کہتی رہی ایک چادر دے دو، وعدہ کرتی ہوں بازار عبور کر کے واپس کر دو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بڑے حسین تھے شہزادہ علی اکبر۔ کسی فقیر کو بھی اللہ بیٹا دے نا تو وہ بھی بیٹے کے آنے کی خوشی میں خیرات بانٹتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے۔ لطیف بھائی اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی و تندرستی دے، یہ میں جملہ آپ سے دعا لینے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ فقیر کا بیٹا دنیا میں آئے وہ خیرات بانٹتا ہے، تو شبیر کا بیٹا آئے وہ کتنی خیرات بانٹ رہا۔ ہائے صدقے جاواں، بسم اللہ بسم اللہ۔ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ خیرات نہیں، وہ شفا بانٹ رہے تھے۔ اگر کوئی مریض ہے اکبر کے صدقے میں شفا لے جائے، کوئی بیمار ہے اکبر کے صدقے میں لے جائے۔ جی بسم اللہ، صدقے جاؤ۔ اور بہنوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ بھائی کو بیٹا عطا کرے، بہنوں کو بڑی خوشی۔ اللہ بہنیں جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہے، اللہ تمہارے پیکے مان سلامت رکھے، اللہ تمہارے بھائیوں کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ جب بھائی کو اللہ بیٹا عطا کرے بہن کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حسین اکبر پہ آنے پہ خیرات بانٹ رہے تھے، مال و جواہرات، ہیرو جواہرات، جو کچھ مانگ رہا تھا حسین دے رہے تھے، عطا کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جب بانٹ رہے تھے، حسین کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ گھر میں آئے، آ کے بھائی کو مبارک دی، مبارک دے کے کہا بھائی اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ ہاں بیٹا عطا کیا ہے بھائی، میں نے سنا ہے خوب و خوب نانا جیسا ہے۔ کہا ہاں نبیوں کے سلطان جیسا ہے۔ بھائی آپ اتنی خیرات بانٹ رہے ہیں، میں کچھ مانگوں گی تو مجھے دیں گے؟ کہا زینب جو مانگے گی حسین دے گا۔ بھائی میں جو مانگوں گی وہ آپ دے دیں گے؟ کہا ہاں زینب جو مانگو گی میں دے دوں گا۔ اس سطر پہ ہائے کہہ دینا، جیسے کہنا جو مانگے گی حسین کریم ہے، حسین زینب تجھے عطا کر دے گا۔ بھائی کی طرف دیکھ کے کہنے لگی بھیا پھر یہ اکبر تو مجھے عطا کر دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بھیا پھر یہ اکبر مجھے دے دے۔ حسین ابن علی نے ابھی علی اکبر بی بی کی زبان سے یہ جملے کہے، بی بی لیلہ جلدی سے اٹھی، بی بی لیلہ نے اکبر کو اٹھایا، مخدومہ کی گود میں دے کے کہا یہ آپ کا ہی تو صدقہ عطا ہوا ہے۔ صدقے جاؤں، بسم اللہ۔ مخدومہ نے جیسے ہی علی اکبر بادشاہ کو، شہزادہ علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، حسین ابن علی سے ایک جملہ کہا جو ماں کی گود سے لے کر آج تک ذکر شبیر سن رہا ہے، وہ اس سطر پہ ہائے نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی علی اکبر کو لیا نا، حسین ابن علی نے جیسے ہی علی اکبر اپنی بہن زینب کو دیا اور دیکھ ایک جملہ کہا زینب زینب اکبر میں تجھے لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تجھ سے تھوڑی دیر کے لیے لوں گا، وعدہ کرتا ہوں بچ گیا واپس کر لوں گا۔ حجرکم من اللہ، حجرکم من اللہ۔ ہائے کہنے والوں سلامت رہو، امام زمانہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے۔ لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، وعدہ کرتا ہوں ایک زمانہ آئے گا تجھ سے تھوڑی دیر کے لیے لوں گا، بچ گیا
تو واپس کر دوں گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مخدومہ نے اکبر کو پروان چڑھانا شروع کیا۔ حسین ابن علی کی بہن اپنے گھر میں لے کر آئی، علی اکبر سے پیار کرتی تھی اور پھر روضہ رسول کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نانا میں نے سنا تھا آپ کا بچپن بڑا حسین تھا، نانا میں آج آپ کے بچپن کو پروان چڑھا رہی ہوں، نانا میں نے سنا تھا آپ بڑے حسین تھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر کے چہرے پہ مخدومہ نے نقاب رکھ دیا، چہرے پہ ہر وقت نقاب رکھتی تھی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ او اولاد والو، مخدومہ نے اکبر کے چہرے پہ 1 سال کا اکبر چہرے پہ نقاب، 2 سال کا اکبر چہرے پہ نقاب، مختصر کروں 18 سال کا علی اکبر، اور چہرے پہ مخدومہ نقاب رکھتی تھی۔ حکیم مزمل روتی ہوئی آنکھوں سے جملہ سننا، جیسے ہی مخدومہ اکبر کو پروان چڑھا رہی ہے، اکبر کو جوان کر رہی ہے، وقت گزر رہا تھا، زمانہ گزر رہا تھا۔ یمن کا ایک تاجر تھا، یمن کے تاجر کے 2 بیٹے تھے۔ یمن کے تاجر نے جب اس دنیا سے چلا گیا، اس کی وراثت کو 2 بیٹوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب اس کی وراثت تقسیم ہوئی نا، وراثت بانٹتے بانٹتے یمن کے تاجر کے بیٹوں میں وراثت بانٹتے بانٹتے برابر حصوں میں تقسیم کرتے کرتے ایک ڈبیا نکلی۔ جب اس کو کھولا، اس میں ایک بال تھا۔ جیسے ہی بال تھا، اس کے نیچے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریر پہ لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹو، یہ عام بال نہیں ہے، یہ واللیل کی زلفوں کا بال ہے، یہ نبیوں کے سلطان کا بال ہے، یہ عام بال تیری ہائے سلامت رہے۔ جو بزرگ اس سطر پہ ہائے کہہ رہے ہو، جو نتیجے تک پہنچ رہے ہو، اللہ کرے میں سطر پڑھ لوں اور آپ برداشت کر لو، یہ عام بال نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی زلفوں کا بال ہے۔ جیسے ہی بیٹوں نے اس بال کو دیکھا، چھوٹا بیٹا بال کو دیکھ کے زلف کا عاشق ہو گیا، بال سے تڑپ کے محبت ہو گئی، مانوس ہوا، محبت ہوئی، مودت ہوئی، عاشق ہو گیا۔ بڑے بھائی نے کہا جیسے جائیداد تقسیم ہوئی ہے ویسے یہ بال بھی برابر۔ تو تیرے دھاج سلامت رہے، او مولا تجھے سلامت رکھے۔ اور جو مسجد نبوی کے زوار بیٹھے ہو، اور جو بیت اللہ کے زوار بیٹھے ہو، اور جو کربلا کے زائر بیٹھے ہو، اور جنہوں نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جنہوں نے مقام علی اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ روتی ہوئی آنکھوں سے جملہ سن لو۔ بڑے بھائی نے کہا یہ بال بھی برابر تقسیم ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، قاضی شورا کو بلایا گیا۔ ایک طرف سے رسول کا بال، رسول کا بال بڑے بھائی نے تھاما، ایک طرف سے چھوٹے بھائی نے تھاما۔ قاضی کینچی لے کے آگے بڑھا، ابھی کینچی اس نے چلائی نہیں، چھوٹے نے تڑپ کے بال چھوڑ دیا، کہنے لگا میں برداشت نہیں کر سکتا اتنا حسین بال ہو اور اس پہ تو کنجر چلائے، اس پہ تو کینچی چلائے۔ تڑپ کے کہنے لگا بھیا یہ بال بھی تیرا، یہ جائیداد بھی تیری، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ محمد مصطفیٰ کے مدینے میں آیا، مدینہ محمد مصطفیٰ میں پہنچا، مسجد نبوی میں آیا، صحابہ سے پوچھا میں نبیوں کے سلطان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے مولا بچوں کو سلامت رکھے، محمد مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ نے رونا شروع کیا، جیسے ہی روتے دیکھا نا، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس سطر پہ عزادار ہائے نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ سطر سننا، جملہ سننا۔ عزاداران حسین کہا جس رسول کی زیارت کے لیے آیا ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا میں یہ زاروں قطار تڑپ کے رونا شروع کیا۔ جیسے اس کو روتے دیکھا کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں نے صرف بال دیکھا تھا، میں نے صرف زلف کو دیکھا تھا، میں نے کہا جس کا زلف اتنی حسین ہے، جس کا بال اتنا حسین ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ایک نے رو کے کہا نہ رو، اللہ نے حسین کو بیٹا دیا ہے جو خوب خوب محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جو خوب خوب نبیوں کے سلطان جیسا ہے۔ عزاداران
حسین محلہ بنی ہاشم پوچھا، سادات کی حویلی پہ دستک دی، حسین نے دروازہ کھولا، تاجر نے حسین کو سلام کیا، حسین نے کہا کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا میں نے زلف کو دیکھا تھا، میں اس کا عاشق ہو کے اس کی صورت کو دیکھنے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے جو خوب خوب محمد مصطفیٰ جیسا ہے۔ کہا ہاں میرا بیٹا میرے نانا جیسا ہے۔ کہا زیارت کروا سکتے ہیں؟ کہا اکبر کو بلاؤ۔ شہزادہ علی اکبر کو بلایا، عزاداروں روتی ہوئی آنکھوں سے جملہ سننا، جیسے ہی اکبر کو بلایا، اکبر کے چہرے پہ بی بی نے نقاب رکھا ہوا تھا، چہرے پہ نقاب تھا۔ علی اکبر کو دیکھا، دیکھ کے جیسے ہی قد و قامت کو دیکھا، دیکھ کے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، ماشاءاللہ کہنا شروع کیا۔ کہا ذرا ان سے کہے مجھے چل کے دکھائے۔ اکبر نے چلنا شروع کیا۔ اس نے منت کر کے کہا اگر آپ اپنے بیٹے سے کہے ذرا چہرے سے نقاب اتارے، چہرے سے پردہ ہٹائے، میں دیکھوں تو صحیح جس کا بال اتنا حسین تھا وہ خود کتنا حسین ہوگا، مجھے اجازت دینا میں سطر پڑھ سکوں، مجھے دعا کرنا میں جملہ کہہ سکوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین نے کہا اکبر چہرے سے نقاب ہٹا۔ اکبر نے نقاب ہٹایا، اس نے سبحان اللہ کہا، اس نے ماشاءاللہ کہا، اس نے الحمدللہ کہا۔ یہ حسین ابن علی کے بیٹے کو ماشاءاللہ کہہ رہا تھا۔ حسین کے امامے کے پیچ کھل گئے، امامے کے پیچ کھل کے گلے میں آئے۔ حسین نے رونا شروع کیا۔ اس نے کہا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی۔ حسین کہتے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے۔ حسین سے پوچھنے لگا کیسا وقت؟ حسین کہتے بتا اگر تیرا بیٹا اتنا حسین ہو تو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا اتنا حسین ہو میں زمین پہ قدم نہ رکھنے دو۔ کہا اگر اس کے پاؤں میں کوئی چیز چپ جائے تو تو کیا کرے گا؟ کہا مجھے ساری رات نیند نہ آئے، میں اس کے قدموں کو چومتا رہوں۔ حسین نے رو کے کہا 10 محرم کا دن ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، این کڑکتی دھوپ ہوگی، یہی میرا بیٹا ہوگا، اس کے سینے میں پرچی کا پھل ہوگا اور میں اس کے لاشے پہ کوہنیوں کے بال چل کے کہوں گا اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اکبر میری آنکھوں کا نور۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سیدزادہ اجازت دیتے ہو ایک سطر اور پڑھ لوں؟ سے اجازت دیتے ہو؟ عزاداران امام مظلوم کربلا، محرم کے علاوہ بلکہ زندگی میں شاید ایک دفعہ میں نے علی اکبر کی شہادت مکمل پڑھی۔ باوضو کھڑا ہوں، 14 کا صاحب ہوں، خوشامد کرنے یا بڑی بات کرنے کی مالک زبان سے ایسے الفاظ ہی نہ نکالے۔ ماحول ایسا تھا، مالک سے کہا مالک دوبارہ علی اکبر کی شہادت مکمل نہیں پڑھوں گا اور محرم میں ہی صرف پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنے کی اجازت دو۔ بتاؤں کتنا حسین تھا علی اکبر، جو اس تاجر کے واقعے سن کے بے ساختہ جس کی ہائے نکلی ہے، بتاؤں کتنا حسین تھا۔ بی بی کہتی ہے آدھی آدھی رات کو اکبر کے جولے پہ کسی کا سایہ ہوتا تھا، میں پوچھتی تھی کون؟ آواز آتی تھی میں حسین۔ آقا آدھی رات کے وقت اکبر کے جولے پہ کھڑے ہیں، تڑپ کے کہتے تھے مجھے اس کی محبت سونے نہیں دیتی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ اور پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں، واحد شہادت ہے شہزادہ علی اکبر کی، جس پہ اگر کوئی نہ روئے۔ بی بی زینب کہتی ہے تجھے کیا خبر میرا اکبر کتنا حسین تھا، تو کیا جانے وہ کتنا حسین تھا۔ اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا سر جھکا لینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ تھا اکبر کی محبت۔ حسین کہہ رہے مجھے سونے نہیں دیتی۔ 10 محرم کے بعد
سر تن سے جدا ہوئے، نیزوں پہ سر بلند ہوئے، اکبر کا سر بھی بلند کیا گیا۔ سفر کرتے کرتے ایک منزل ایسی آئی، انہوں نے نیزوں سے سر اتارے، سر اتار کے اس جگہ پہ ہر شہید کا سر مختلف جگہ پہ رکھا، لیکن اکبر کا سر ایک صندوق میں رکھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اجازت دینا سطر پڑھ سکو، ماتب کر کے ہائے کہہ کے جملہ سننا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، صبح ہونا تھا، ہر کسی کا سر مل گیا، حسین کا سر نہ ملا، حسین کا سر نہ ملا۔ یہ ظالم تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا، سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا، اس نے کہا سجاد تیرے بابا حسین کا سر نہیں مل رہا۔ حسین ابن علی کا بیٹا تڑپ کے کہتا ہے نہ مار، جہاں اکبر کا سر رکھا ہے اس صندوق کو کھولا۔ صندوق کو کھولا گیا، کیا دیکھا؟ حسین اکبر کے لبوں پہ لب رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اکبر تو نہ ملے، تو نظر نہ آئے، اکبر مجھے کچھ دکھا، اکبر تیری محبت، اکبر میں برا